کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھا کرتے تھے، آپ پہ سلام ڈالا کرتے تھے جب کہ آپ نماز میں ہوتے. ہم آپ کو سلام عرض کرتے جب کہ آپ نماز میں ہوتے. قلنا نسلم علی النبی، ہم نبی علیہ السلام کو سلام کہتے، آپ کو سلام عرض کرتے، وہو فی الصلاۃ، جب کہ آپ نماز میں ہوتے. فیرد علینا، تو آپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نماز میں. اور سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ یہ گفتگو ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں تمہارے اوپر مخاطب کر رہے ہیں، تمہارے اوپر بھی سلام ہو. فلما رجعنا من عند النجاشی، جب ہم واپس آئے نجاشی کے پاس سے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کے راوی. یعنی کہ شروع اسلام میں آپ نماز میں ہوتے، ہم سلام کہتے، آپ سلام کا جواب دیتے. لیکن جب وہ وقت آیا کہ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں پہ جب ظلم و ستم بڑھا تو وہ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، کہاں؟ حبشہ کی طرف. تو کہتے جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو واپس مکہ میں آئے تھے یا مدینہ میں؟ تو یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ مدینہ میں آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں فلما رجعنا، جب ہم واپس آئے من عند النجاشی، نجاشی کے پاس سے، تو سلمنا علیہ، ہم نے آپ کو سلام کہا، ہم نے سلام عرض کیا. فلم يرد علینا، تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا، یعنی کہ زبان کے ساتھ جواب نہیں دیا. وقال، اور فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا، یقینا نماز میں ایک مصروفیت ہوتی ہے. یعنی کہ نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، نماز میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں. تو نماز سے توجہ ہٹا کر سلام کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے. نماز تلاوت کلام پاک کا نام ہے، تسبیح اور اذکار وغیرہ کا نام ہے. تو آپ نے کہا ان فی الصلاۃ شغلا، یقینا نماز میں ایک مصروفیت ہوتی ہے. شغلہ کی تنوین یا تو تعظیم کے لیے ہے کہ بہت بڑی مصروفیت ہوتی ہے، یا یہ تنوین پھر کس کے لیے ہے؟ تنویع کے لیے ہے کہ نماز میں طرح طرح کی مشغولیت ہوتی ہے. کبھی ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی قوما کی دعائیں، کبھی سجدہ کی دعائیں، کبھی تشہد کی. تو سلام کا جواب کیسے دیں؟ لیکن اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس کا جواب اشارے سے دیا جائے گا. ابتدائی اسلام میں سلام کا جواب زبان سے دیا جاتا تھا، پھر یہ چیز ختم ہو گئی. اب سلام کا جواب دینا مشروع ہے لیکن اشارے کے ساتھ. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صہیب سے، اور دوسرے نمبر پہ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب بلال سے. دونوں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دوران نماز سلام کہا جاتا تو آپ اشارے کے ساتھ، ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. تو آج بھی سلام کا جواب دیا جائے گا لیکن ہاتھ کے اشارے سے، اور احادیث اس معاملے میں واضح ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 464 464، اور پچھلی حدیث کے تعلق سے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ صحابہ کرام نجاشی کے پاس گئے، کالوں کی زمین ہے، کس لیے؟ دین بچانے کے لیے. کس لیے؟ دین بچانے کے لیے. دین پہ اپنے وطن مکہ کو قربان کر دیا، دین پہ اپنے رشتہ داروں کو جو مکہ میں موجود تھے قربان کر دیا،
دین پہ مکہ میں موجود اپنی پراپرٹی، اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے مال کو قربان کر دیا، صرف دین بچانے کے لیے سمندر کراس کر کے نجاشی کے پاس پہنچ۔ اور آج مسلمان کسی اسلامی ملک سے نکلتا ہے، گوروں کی زمین پہ پہنچ رہا ہے، کیا قربان کرنے کے لیے؟ دین قربان کرنے کے لیے۔ دین کو قربان کر رہا ہے، کس کی خاطر؟ پاؤنڈ کی خاطر، ڈالر کی خاطر۔ اپنا دین بھی قربان کر رہا ہے، اپنی فیملی کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنے پوتوں کا بھی، اپنے پڑپوتوں کا بھی۔ یورپ کے خواب دیکھنے والے میرے مسلمان بھائی، اگر تیری نسل میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا، ذمہ دار کون ہوگا؟ تیرا کوئی بیٹا کافر ہو گیا، تیری بیٹی کافر ہو گئی، یا تیرا پوتا پوتی، یا نواسا نواسی، یا پڑپوتا پڑپوتی، کوئی ان میں سے کافر ہو گیا، عیسائی بن گیا، وہاں پہنچ کر یہودی بن گیا، یا ملحد بے دین بن گیا، اللہ کا منکر بن گیا، تو کیا جواب دے گا روزے قیامت؟ صحابہ کرام نے قربانیاں دی دین کو بچانے کے لیے، اور تو دین کو سب سے پہلے قربان کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف دین ہو، دوسری طرف کوئی اور چیز ہو، سب سے پہلے دین کی قربانی دیتے ہو، دین کو قربان کر دیتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنے طرز عمل پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسلمان ملک میں رہیں، یہ آپ کے لیے غنیمت ہے، اپنے دین کو بچائیں، اپنے دین کو محفوظ رکھیں۔ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کم تنخواہ ملے، ہلکی جاب مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث نمبر 464 464 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن معاویہ بن الحکم السلمی قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معاویہ ہیں۔ کون سے معاویہ ہیں یہ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نہیں ہیں، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جو ہمارے چھٹے خلیفہ راشد ہیں، یہ وہ معاویہ نہیں ہیں جن کو صحابہ کرام کے دشمنوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن کے جناب علی رضی اللہ عنہ سے اختلافات رہے ہیں، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن کے ہاتھ پہ جناب حسن بن علی نے بیعت کی تھی، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جن کو حسن و حسین نے اپنا خلیفہ مانا تھا، یہ اور معاویہ ہے، معاویہ بن حکم السلمی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اذ تب، یعنی کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا آپ کے ساتھ، تب آتا سا رجل من القوم، لوگوں میں سے کسی آدمی نے چھینک لی، فقلت، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں، چھینک آئے تو مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اور یہ آپ اونچی آواز سے کہیں گے تاکہ جو مسلمان آپ کے قریب بیٹھا ہے وہ اس کا جواب دے۔ اچھا، اگر کہیں میٹنگ ہو رہی ہو، کہیں کوئی مجلس ہو، تو وہاں پہ بھی اونچی آواز سے کہیں گے؟ جی ہاں، اس مجلس میں آپ بری باتیں کرتے ہوئے تو شرماتے نہیں ہیں، اس مجلس میں جھوٹ بولتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی، اس مجلس میں غیبتیں کرتے ہوئے تو ہمیں شرم نہیں آتی، کسی اور مسلمان کا مذاق اڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ۔ تو جو آپ کے قریب مسلمان بیٹھا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ آپ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے، فعل مضارع ہے، کرتا رہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنا عظیم ہے میرا دین، کتنا عظیم ہے وہ دین جو آپ نے اختیار کیا ہے، اس کی قدر کری۔ دین نے ہمیں گالیاں دینا نہیں سکھایا، بات بات پہ دعائیں دینا سکھایا ہے، بات بات پہ اللہ کا نام لینا سکھایا ہے۔ دیکھیے مفت کی دعا مل رہی ہے،
5-6 لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. اور پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ آپ کو ہدایت پہ رکھے، اللہ آپ کو صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ آپ کو سیدھا راستہ مسلسل دکھاتا رہے، اللہ آپ کو خیر کے کام سجاتا رہے. ویصلح بالکم، اور اللہ آپ کی حالت کی اصلاح کرے، آپ کے حالات ٹھیک کر دے، آپ کے معاملات سنوار دے. کتنی پیاری دعائیں ہیں. کیا ہم نے اس چیز کی عادت ڈالی ہے اپنے بچوں کو؟ آپ کہیں گے جی ہم نے کئی دفعہ بچوں کو کہا ہے. نہیں، جیسے باقی چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں، کس چیز کی عادت ڈالتے ہیں؟ ہاں جی، گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، وہ بائے بائے، گڈ مارننگ، یہ چیزیں جو سکھا رکھی ہیں ان بچوں کو، اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ یہ چیزیں سکھائیں جو دعاؤں پہ مشتمل ہیں، جو اللہ کے ذکر پہ مشتمل ہیں. تو یہ انداز اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کی عادت ڈالیں. عادت کیسے ڈالی جاتی ہے؟ ایسے ہی بچوں کو السلام علیکم کی عادت آپ نے کیسے ڈالنی ہے؟ بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت کیسے ڈالنی ہے؟ کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھنے کی عادت کیسے ڈالنی ہے؟ بار بار پوچھنا، بیٹا بسم اللہ پڑھی ہے؟ بیٹا کس ہاتھ سے کھا رہے ہو؟ بیٹا کمرے میں آئے ہو سلام نہیں کہا، واپس جاؤ سلام کہہ کے پھر میرے پاس آؤ. بچہ گھر میں داخل ہوا، بیٹا آپ نے سلام نہیں کہا، واپس جائیں، دوبارہ آئیں اور سلام کہیں. بیٹا چھینک لیا آپ نے، یہ بار بار آپ کہیں بچے سے. عادت ایسے نہیں پڑتی، عادت ڈالی جاتی ہے. خدا آپ نے چھینک لی ہے، الحمدللہ کہا، کسی نے جواب نہیں دیا، آپ کہیں بیٹا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. اس انداز سے بچوں کو عادت ڈالی جائے. تو معاویہ کہتے ہیں میں نے کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر تمہارے اوپر تمہارے اوپر رحمت نازل کرے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کلام ہو گیا، یہ گفتگو ہو گئی. الحمدللہ چھینک آئے، الحمدللہ کہنا گفتگو نہیں ہے. لیکن جس نے چھینک لی ہے اس کو جب آپ نماز میں کہیں گے یرحمک اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، یہ تو کلام ہو گیا. تو معاویہ بن حکم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو کہتے ہیں فرمان القوم بابصارہم، لوگوں نے مجھے گھورا اپنی آنکھوں کے ساتھ، لوگوں نے مجھے اپنی تیز نگاہوں کے ساتھ گھورا، مجھ پہ اپنی تیز نگاہیں ڈالی. فقلت، تو میں نے کہا. اب یہ نئے مسلمان ہیں، انہوں نے مزید پھر گفتگو کر دی کہ جب سب نے دیکھا معاویہ کی طرف تو کہنے لگے واہ واہ سکلا امیہ، واہ سکلا امیہ ما شانکم، ہائے میری ماں کا مجھے گم پانا، ہائے میری ماں مجھے گم پائے. ما شانکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تنظرون الیہ، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان کے معاویہ پریشان ہو گیا کہ میں نے دعا دی ہے یرحمک اللہ اور یہ سب مجھے گھور رہے ہیں. کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ میں نے کیا، یعنی کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ اور یہ لفظ کہا کہ ہائے میری ماں کا مجھے گم پانا، یہ لفظ عربی لوگ استعمال کیا کرتے تھے. ما شأنکم، تمہیں کیا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تنظرونی، تم میری طرف دیکھ رہے ہو. فجعلوا یضربون بأیدیہم علی افخاذہم، تو وہ شروع ہوئے، کون لوگ شروع ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنے لگے اس انداز سے، یعنی کہ مجھے چپ کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا. یعنی کہ انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا پہلے، ابھی یہ ابتدائی اسلام کی باتیں ہیں. پہلے کیا کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے، گورا ہے، یعنی کہ انہوں نے دیکھا ہوگا جن کے لیے دیکھنا ممکن تھا. اور معاویہ گفتگو کرتے رہے آگے سے. تو صحابہ کرام نے پھر اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کیے تاکہ چپ ہو جائیں. فلما رأیتہم، جب میں نے ان کو دیکھا، کون کہہ رہے ہیں؟ معاویہ بن حکم سلمی کہتے جب میں نے ان کو دیکھا کہ یسمیتوننی، کہ وہ مجھے چپ کروا رہے ہیں، مجھے خاموش کروا رہے ہیں. لیکنی سکت، لیکن میں خاموش ہو گیا. یہ کیا مطلب؟
جب میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے چپ کروا رہے ہیں لیکن میں خاموش ہو گیا. تو یہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ مقدر ہے. وہ کیا ہے؟ مقدر ہے. اور یہ عبارت سے بھی پتہ چل رہا ہے اور لمحہ سے بھی پتہ چل رہا ہے. لمحہ کو جواب چاہیے، یعنی کہ جب میں نے ان کو دیکھا مجھے چپ کروا رہے ہیں، جب، تو جب کا جواب کیا ہے؟ تب کیا ہوا؟ تو یہاں پہ یوں ہے فلما رأیتہم یصمتوننی سکتت یا غضبت. جب میں نے ان کو دیکھا کہ یصمتوننی مجھے چپ کروا رہے ہیں تو غضبت، مجھے بڑا ان پہ غصہ آیا. لیکنی سکتت، لیکن میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. غصہ تو بڑا آیا لیکن میں غصہ پی گیا اور چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. تو ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے، کئی ایسے جملے ہم استعمال کرتے ہیں جن میں کچھ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مقدر ہوتے ہیں، محذوف ہوتے ہیں. کہنے والا بھی جانتا ہے کیا محذوف ہے اور سننے والا بھی جانتا ہے کیا محذوف ہے. مثال کے طور پہ کسی آفس میں آپ بیٹھے ہوں جہاں پہ ٹوکن سسٹم ہو، اور ٹوکن سسٹم میں آپ کو آواز دی جا رہی ہو نمبر 100، نمبر 99، نمبر 110. اب بولنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ نمبر 110. اس میں مقدر کیا ہے کہ جس کا 110 نمبر ہے وہ آ جائے، اب اس کی باری آ گئی ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی کئی مثالیں آپ اردو میں دے سکتے ہیں. تو ایسے عربی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حذف اور یہ الفاظ جو یعنی کہ عبارت میں باقاعدہ موجود نہیں ہوتے، ان کا معنی موجود ہوتا ہے. یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ بولنے والا بھی جانتا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ کیا لفظ جو ہے وہ محذوف ہوگا، مقدر ہوگا. یہاں پہ کیا کہ جب میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے چپ کروا رہے ہیں تو غضبت، مجھے بڑا غصہ آیا. لیکنی سکت، لیکن میں خاموش ہو گیا. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب دیکھیں ہمارا باب کیا تھا؟ نماز میں بھول جانا یا نماز میں کیا کرنا؟ کوئی حرکت کرنا، کوئی کام کرنا. تو یہاں پہ دیکھیے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کہاں پہ مارے ہیں؟ اپنی رانوں پہ مارے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ معاویہ بن حکم سلمی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی. اب یہاں پہ بھی کیا ہے؟ لمحہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نماز پڑھا لی. اب ہم نے دیکھنا ہے لمحہ کا جواب کب آئے گا. تھوڑا سا لیٹ آئے گا لیکن آئے گا کہ جب آپ نے نماز پڑھا لی تو پھر کیا ہوا. پھر کیا ہوا اس کا تذکرہ معاویہ بن حکم سلمی نے لیٹ کر دیا ہے، درمیان میں کچھ اور بات بتانا شروع کر دی ہے. اس بات کو آپ جملہ معترضہ کہہ سکتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، تو میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم دیکھا ہے تعلیم دینے کے لحاظ سے. تعلیم دینے میں، ٹیچنگ میں آپ سے بہتر کوئی معلم میں نے نہیں دیکھا. آپ خود دیکھ لیں کہ نماز میں کبھی یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں مجھے گھور رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو. اب آج کل کے کوئی امام صاحب ہوں، میرے جیسے کوئی مولوی صاحب ہوں، تو اس آدمی کی سب کے سامنے اچھی طرح بےزتی کی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، آپ کے اخلاق کو سلام کیجیے، آپ کے تحمل، آپ کی بردباری، آپ کا صبر، کہ معاویہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی ایسا ٹیچر دیکھا ہے جو احسن تعلیم منہ، جو تعلیم دینے میں، علم دینے میں آپ سے بہتر. فواللہ، بس اللہ کی قسم، ما قہرنی، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں.
ولا ضربنی، آپ نے میری پٹائی نہیں کی، ولا شتمنی، آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ آج اگر مسجد میں کوئی گاؤں کا آدمی آ جائے، کوئی بزرگ آ جائیں جنہوں نے کبھی موبائل استعمال نہ کیا ہو، بیٹوں نے دیا ہو، ابا جی آپ جا رہے ہیں موبائل لیتے جائیں تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں۔ عمرے اور حج پہ جو بزرگ آتے ہیں مسجد نبی مسجد حرام میں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے موبائل کی گھنٹیاں نماز میں بج رہی ہوتی ہیں، اور نماز کے بعد لوگ ایسے گور رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے، بس اللہ کی قسم، ما قہرنی، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، ولا ضربنی، آپ نے مجھے مارا نہیں، ولا شتمنی، آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، آپ نے میرے اوپر کوئی تنقید نہیں کی۔ قال، آپ نے کہا، یہ قال اس لمحہ کا جواب ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، قال، آپ نے کہا، کیا کہا؟ ان هذه الصلاة، یقیناً یہ نماز، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اس میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے۔ لوگوں کا کلام اچھا ہو یا برا، یرحمک اللہ کلام ہے نا، ہے اچھا کلام کہ اللہ آپ پہ رحمتیں نازل کرے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ نماز میں لوگوں کی گفتگو میں سے کچھ بھی درست نہیں ہے، چاہے وہ یرحمک اللہ ہو، چاہے وہ یہدیکم اللہ ہو، چاہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہو۔ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی زمانے میں نماز میں کلام کرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی، بلکہ اس زمانے میں صحابہ کرام سلام بھی کہتے، نماز پڑھنے والے جواب بھی دیتے، اور جو بعد میں آئے وہ یہ بھی پوچھ لیتا بھائی کون سی رکعت ہے، وہ بتاتا آگے سے بھائی چوتھی رکعت ہے، تیسری رکعت ہے۔ یہ گفتگو جائز تھی کسی زمانے میں، لیکن اب جائز نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ان هذه الصلاة، یقیناً یہ نماز، لا يصلح فيها، اس میں کچھ بھی درست نہیں ہے لوگوں کے کلام میں سے، کسی قسم کا کلام ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو، چاہے کسی حاجت کی وجہ سے ہو، کلام جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آج کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں تالی بجا کر امام کو خبردار کریں گی بھی یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اچانک سپیکر کی آواز نہیں آ رہی، آپ توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ عورتوں کی طرف آواز نہیں آ رہی، کیا کریں گی؟ تالی بجائیں گی۔ یا امام صاحب کو غلطی کر رہے ہیں اور مرد حضرات خبردار نہیں کر سکے، وارننگ نہیں دے سکے، تو عورتیں پھر تالی بجا کے وارننگ دیں گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، آپ فرمایا سوائے اس کے نہیں، ان کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو بتا رہا ہوں یہی کچھ ہے، سوائے اس کے نہیں۔ یہ جو ہے یہ تسبیح کا نام ہے، نماز کس کا نام ہے؟ تسبیح کا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا۔ مثال کے طور پہ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم۔ رکوع میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو نماز تسبیح کا نام ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا نام ہے۔ والتکبیر، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اللہ اکبر کہنے کا نام ہے۔ وقراءۃ القرآن، اور نماز قرآن کی تلاوت کا نام ہے۔ تو نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر کوئی ایسا آدمی نماز میں گفتگو کرتا ہے جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اس کی وہ نماز باطل نہیں ہوگی، آئندہ کے لیے اس کو آپ معلومات دے دیں گے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے معاویہ سے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مسئلہ نہیں جانتے تھے، تو ان کو آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ نماز میں کسی قسم کا کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ پتا چل گیا کہ نماز میں کسی کی اصلاح کرنا یہ جائز ہے، جیسے صحابہ کرام نے معاویہ کو چپ کروانے کے لیے رانوں پہ آپ نے کیا مارے؟ ہاتھ مارے،
اور ایسے ہی آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تنہا نماز پڑھ رہے تھے، رات کی نماز۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گیا۔ کدھر کھڑے ہوئے؟ کھڑا کدھر ہونا چاہیے تھا؟ دائیں طرف ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، کدھر کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے نماز کے دوران ان کی اصلاح کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ان کو آپ نے کان سے پکڑا اور درست جانب کھڑا کیا۔ تو نماز میں غلطی کی اصلاح اس انداز سے گفتگو کیے بغیر وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ جگہ خالی ہو گئی ہے اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کے ساتھ مل نہیں رہا، تو آپ خود اس کے ساتھ جا ملیں گے یا اس کو اپنے قریب کر لیں گے؟ اور قریب کدھر ہونا ہوتا ہے؟ امام کی جانب۔ اگر آپ دائیں جانب کھڑے ہیں امام کے تو آپ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور اگر آپ امام کی کس جانب کھڑے ہیں؟ بائیں جانب کھڑے ہیں، اور آپ کی ادھر جگہ خالی ہو گئی ہے تو پھر آپ خود حرکت کریں گے۔ اور مسجد نبوی میں ایسے مناظر دیکھے گئے ہیں، خصوصاً شنقیطی حضرات وہ ایسی حرکت کرتے ہیں، مطلب کسی کو خبردار کرتے ہیں آگے آ جاؤ، تو یہ اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش رہتی ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کو اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو، جنوبی ایشیا کے لوگوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ نماز میں حرکت کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اب مسئلے کا خود ان کو علم نہیں ہوتا، تو جب وہ یہ چیز مسجد میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ عربی تو جناب نماز میں کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ اب عربی نماز سے پہلے موبائل بند کرتے ہیں، لیکن بھول جائے تو نماز میں بند کرتے ہیں، کیونکہ موبائل کی گھنٹیوں سے دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، اور کئی دفعہ گھنٹی کی آواز غیر مناسب ہوتی ہے، اس میں میوزک ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے نمازیوں کی نماز کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہو جائے، ہم نے حرکت نہیں کرنی، موبائل کو بند نہیں کرنا، اور جو بند کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی جو وہاں پہ نماز میں حرکت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی، اب پچھلی صف سے ایک آدمی چلتا ہے اور اگلی صف میں داخل ہوتا ہے، اس کا بھی پاکستان انڈیا جنوبی ایشیا کے لوگ، اردو اسپیکر لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے کہ آپ تقلید کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی احادیث کا علم نہیں لے سکے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نماز میں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تو غلطی ان کی نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، پہلا باب کیا تھا؟ نماز میں کلام کرنے کی ممانعت، یعنی کہ اس کا منع ہونا۔ اب ہے دوسرا باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، جو عمل نماز میں جائز ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ جو عمل، جو حرکت نماز میں کرنا جائز ہے، کیا کچھ نماز میں کرنا جائز ہے، کون کون سے عمل ہیں جو نماز میں مباح ہیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 465 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ قاف سے مراد ہے اتفاق، اور اس اتفاق سے مراد کن کا اتفاق ہے؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو قتادہ انصاری، جن کا نام کیا؟ حارث بن ربعی، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے، وہوا، اس حال میں کہ حامل، آپ اٹھائے ہوتے تھے، کس کو؟ اپنی نواسی امامہ کو۔ امامہ کون؟ بنت زینب، جو کہ زینب کی بیٹی ہے۔ کون سی زینب بھائی؟ بنتی رسول اللہ، وہ زینب جو اللہ کے رسول کی صاحبزادی ہے۔ تو بنتی رسول اللہ یہ صفت ہے کس کی؟ زینب کی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی زینب کی جو بیٹی امامہ ہے، اس امامہ کو اٹھا کر آپ نماز پڑھتے تھے۔
اور یہاں پہ یہ تنبیہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں لفظ ہے یؤم الناس، کہ آپ نے امامہ کو اٹھایا ہوتا تھا جبکہ آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہوتے تھے بطور امام. اور ایک جگہ پہ لفظ آیا مسلم شریف میں یصلی للناس، جبکہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے بطور امام. اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا ہوا ہے. اچھا جی، اب تعارف ہو رہا ہے امامہ کا. امامہ کا پہلا تعارف کیا ہوا تھا؟ بنت زینب، کس کی بیٹی ہیں؟ دوسرا تعارف ولی ابی العاص بن ربیع بن عبد الشمس، اور یہ ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس کی بھی بیٹی ہیں. یعنی کہ ماں کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور باپ کون ہے؟ ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس. یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، بعد میں ہمارے بھائی پریشان ہوتے ہیں. اب توجہ کیجئے، صحابہ کرام کے دشمن یہ باور کراتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک ہی تھی. کون؟ فاطمہ. اور یہاں پہ دیکھ لیجئے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی میں دلیل دیں. یہ ایک دلیل آپ کے پاس آ گئی ہے کہ تعارف کیا کروا رہے ابو قتادہ انصاری کہ امامہ وہ جو کس کی بیٹی ہیں؟ زینب کی، اور زینب وہ جو کس کی بیٹی ہیں؟ بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی ہیں. اور اس کی دلیل ویسے قرآن سے بھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورہ احزاب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. اللہ نے یہ نہیں کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیں، اللہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا کے رکھا کریں، پردہ کیا کریں. اچھا، اب دوسرا تعارف کیا امامہ کا کہ ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس کی یہ بیٹی ہیں. باپ کا نام کیا؟ ابو العاص. اور ابو العاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ داماد ہیں جو بنی امیہ میں سے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 میں سے 3 بیٹیاں کن کو دی ہیں؟ بنو امیہ کو دی ہیں. کتنا عظیم خاندان ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کیا دامادی کا شرف دینے کے لیے. اور بنو ہاشم کو کتنی بیٹیاں دی ہیں آپ نے؟ ایک. 3 بیٹیاں بنی امیہ کو دی ہیں آپ نے. اللہ اکبر. اور ابو العاص پھر وہ آپ کے داماد ہیں جن کی باقاعدہ آپ نے تعریف کی جب امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد ہمارے محبوب جناب علی رضی اللہ عنہ شادی کرنے لگے، دوسری شادی، تو جناب فاطمہ بہت پریشان ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ باقاعدہ تقریر کی، باقاعدہ خطبہ دیا اور کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. کہا اللہ کی قسم نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر علی شادی کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو فرق کر دے. یہ آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ابو العاص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ابو العاص نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے پورے کیے. ابو العاص کی آپ نے اس موقع پہ تعریف کی، اور یہ آپ کے الفاظ کا مفہوم یہ تھا کہ ابو العاص نے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دی. تو امیر المؤمنین جناب علی کی شان تو بہت بلند ہے، وہ چوتھے خلیفہ ہیں اور ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے. ان کے بارے میں دل میں بغض ہونا منافقت کی علامت ہے. لیکن ابو العاص بھی عظیم صحابی ہیں اور یہ بھی آپ کے داماد ہیں، ان کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے. تو فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، تو جب آپ سجدہ کرتے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَضَعَهَا، اس امامہ کو زمین پہ رکھ دیتے، کندھوں سے اتار دیتے. وَإِذَا قَامَ، اور جب کھڑے ہوتے، دونوں سجدے کر کے نئی رکعت کے کھڑے ہوتے تو حَمَلَهَا، امامہ کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جانے لگتے اسی وقت ہی آپ امامہ کو نیچے بٹھا دیتے. ان کے رکوع کے دوران بھی امامہ نیچے ہوتی، سجدوں کے درمیان بھی نیچے ہوتی.
اور جب آپ کھڑے ہوتے نئی رکعت کے لیے اٹھا لیتے. اب 4 رکعتوں پہ مشتمل نماز میں کتنی بار آپ نے امامہ کو اٹھایا ہوگا, کتنی بار زمین پہ رکھا ہوگا؟ 8 دفعہ حرکتیں ہو گئی, 8. اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہو جائیں, 3 رکعتیں ہو جائیں تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے تب بھی رحمت اللہ عالمین تھے, فوت ہونے کے بعد بھی رحمت اللہ عالمین ہے. یہ آپ کی رحمت ہے آج کی ماؤں پہ, نماز پڑھنا چاہتی ہیں لیکن بچی رو رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو اٹھا کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ کو اٹھا کر قیامت تک آنے والی ماؤں پہ, قیامت تک آنے والے والدین پہ رحمت کی ہے. اور اس سے بھی پتا چلا کہ جب ضرورت ہو تو نماز میں آپ حرکت کر سکتے ہیں, بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہیے, لیکن بچے کو اٹھانا اور رکھنا یہ ضرورت ہے. تو بچے کو اٹھا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے نفل نماز ہو, چاہے فرض نماز ہو, چاہے آپ مقتدی ہوں, چاہے آپ امام. یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز خاص تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ تو نبی تھے. اور آج بھی لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. آپ کسی کو مسئلہ بتائیں نا, مثال کے طور پہ آپ بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے, اچھا وہ تو نبی تھے, تم نبی ہو. اور یہ حدیث آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے, تو کیا کہیں گے وہ تو نبی تھے, تم نبی ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھنی ترک کر دیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی, آپ تو نبی تھے, ہم تو نبی نہیں ہیں. جو بھی خیر کے کام آپ نے کیے ہیں وہ ہم چھوڑ دیں, کیوں؟ کیونکہ وہ تو نبی تھے, ہم تو نبی نہیں ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا مطلب؟ جو کام آپ نے کیا وہ تم کرو, جو آپ نے نہیں کیا اس سے تم بھی دور رہو. تو اللہ کہے کہ آپ کی ایک ایک حرکت میں آپ کی پیروی کرو, آپ کو آئیڈیل بناؤ. آپ کو نبی اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے اپنے اعمال سر انجام دیں. اور اگر یہ کہنا تھا کہ نہیں جی وہ تو نبی ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا, تو پھر ہم کس کی پیروی کریں؟ کیا ہم نعوذ باللہ کسی اور کو اپنا امام مانیں؟ کیا ہم نعوذ باللہ کسی اور کے نقش قدم پہ چلے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث پہ عمل کیا جائے گا. آپ کی ایک ایک ادا ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن چند ایک ایسی باتیں جن کے بارے میں قرآن نے یا خدا آپ نے بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے, وہاں پہ ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن نے بتا دیا کہ 4 شادیاں کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے ہیں, لیکن 5ویں شادی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے خاص ہے. ایسی ہی آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے, پھر بھی آپ کو پورا ثواب ملتا. آج اگر ہم نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے, نماز ہو جائے گی, چاہے کوئی عذر نہ ہو, نفل نماز, لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. تو نبی علیہ السلام کی کئی خصوصیات ہیں, وہ بتا دی گئی ہیں, اور جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہاں پہ کہہ دینا جی آپ کے ساتھ خاص ہے, یہ غلط ہے. اس لیے یہ امام نووی رحمہ اللہ جب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ چیز خاص ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ان کا یہ دعویٰ فضول ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کی مجبوری تھی, کیا کہ امامہ کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا, رو رہی تھی. تو امام نووی نے کہا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سب باطل فضول باتیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا, اور آپ کا یہ عمل پوری امت کے لیے کیا بن گیا؟ قابل حجت بن گیا. تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں بچے کو اٹھانا جائز ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 466 قاف, اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا.
عن معیقیب، روایت ہے کس سے؟ معیقیب بن ابو فاطمہ الدوسی سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر رجلی، اس آدمی کے بارے میں، یسوی الترابا، جو مٹی کو ہموار کر رہا تھا، مٹی کو برابر کر رہا تھا، یعنی کہ سجدہ کرنا چاہ رہا تھا تو سجدہ میں جانے سے پہلے مٹی کو کیا کر رہا تھا؟ نماز کے دوران ٹھیک کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں، یسوی الترابا، جو مٹی کو ہموار کر رہا تھا، مٹی کو برابر کر رہا تھا، مٹی کو ٹھیک کر رہا تھا۔ کون سی مٹی؟ حیث یسجد، جہاں پہ وہ سجدہ کر رہا تھا، جس جگہ سجدہ کرنا تھا اس جگہ کی مٹی کو کیا کر رہا تھا؟ ٹھیک کر رہا تھا۔ قال، آپ نے کہا، ان کنت فاعلا، اگر تم یہ کام کرنے والے ہو، کیا؟ مٹی کو ٹھیک کرنے کا، فواحدتن، تو ایک بار کرو۔ افضل یہ ہے کہ انسان نماز میں بلا وجہ حرکت نہ کرے۔ اگر ایسی مٹی پہ سجدہ ہو سکتا ہے مٹی کو ٹھیک کیے بغیر، تو ٹھیک کیے بغیر آپ سجدہ کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے اس مٹی پہ سجدہ کرنا، ان کنکریوں پہ سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، گرم ہے یا مجھے تکلیف ہوگی، میری توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، تو پھر اس مٹی کو، ان کنکریوں کو ایک بار ٹھیک کریں، یہ نہیں کہ نماز میں لگے ہی رہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز میں کسی وجہ سے جو حرکت کرنی ہے وہ اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باب نمبر 3، باب النہی عن الاختصار فی الصلاۃ، یہ باب کس بارے میں ہے؟ نماز میں پہلو پہ ہاتھ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں۔ پہلو پہ ہاتھ رکھ لینا اس انداز سے، یا ادھر رکھ لینا نماز کے دوران، تو یہ منع ہے، اس بارے میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 467 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، نہی ان یصلی الرجل مختصرا، روکا گیا ہے اس بات سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ تو روکنے والا پھر کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نہیا روکا گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول نے روکا ہے، روکا گیا اس بات سے کہ ان یصلی الرجل، کہ آدمی نماز پڑھے، مختصراً، اس حال میں کہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہو۔ تو دوران نماز پہلو پہ ہاتھ رکھنا یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 4، یہ کیا باب ہے؟ باب الوسوسۃ فی الصلاۃ، نماز میں وسوسہ کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 468 میم۔ اس حدیث کو کس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی؟ امام مسلم نے۔ عن عثمان ابن ابی العاص، روایت ہے جناب عثمان بن ابو العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فقال، تو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، یقیناً شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور میری تلاوت کے مابین حائل ہو چکا ہے۔ نماز میں میری توجہ نماز میں نہیں رہنے دیتا، کب رکوع کیا، رکوع میں کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، کتنی رکعتیں ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا، تلاوت نماز میں فاتحہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، فاتحہ کے بعد تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ تو ان شیطان، بے شک شیطان، قد حالا، یقیناً حائل ہو چکا ہے، رکاوٹ بن چکا ہے، بینی، میرے درمیان، اور میری نماز اور میری قرات کے مابین، میری تلاوت کے مابین۔ یلبسها علیہ، اس حال میں کہ وہ اس نماز کو میرے اوپر خلط ملط کر دیتا ہے۔ نماز کو اور نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے
اس کو میرے اوپر خلط ملط کر دیتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب یا خنزب. آپ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے جو نمازی کی نماز خراب کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، یہ جو شیطان ہے یقال لہ، اسے کہا جاتا ہے خنزب. خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں، خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ مشہور کیا ہے، خنزب یا پھر خنزب. تو یہ وہ شیطان ہے جسے کیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو نماز خراب کرتا ہے، نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ خنزب ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، تو جب تم اسے محسوس کرو، تمہیں پتا چلے کہ شیطان آ چکا ہے، نماز خراب کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، جب تم اسے محسوس کرو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اللہ سے پناہ مانگو، منہ، اس شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے. وَتْفُل، اور پھونک کے ساتھ تھوکو. اتفل کا مطلب ہوتا ہے کہ پھونکنا بھی اور ساتھ ہلکا ہلکا تھوکنا بھی، ہلکا ہلکا، لیکن تھوک بہت ہلکی سی ہوگی. تو وتفل، اور تھوک کے ساتھ پھونکو، اعلی یساری کا، اپنی بائیں جانب، ثلاثاً، 3 دفعہ. کہ 3 دفعہ یہ کام کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ کیا کرنا ہے، پھونکنا ہلکی تھوک کے ساتھ. یہ کام بائیں طرف یہ 3 دفعہ کرنا ہے. اور بائیں طرف سے مراد کیا ہے، اپنی بائیں طرف تک محدود رہنا ہے، ساتھ والے نمازی پہ پھونکنا اور تھوکنا نہیں ہے، ورنہ نماز میں لڑائی ہونے کا خطرہ ہے. شیطان آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں. تو آپ اپنی بائیں جانب 3 بار پھونکیں ہلکی تھوک کے ساتھ، تاکہ وہ دفع ہو جائے. قال، جناب عثمان کہتے ہیں، ففعلت ذلك، تو میں نے یہ کام کیا، یعنی میں نے اس پہ عمل کیا. فاذهبه الله عني، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھ سے لے گیا، اللہ نے اس چیز کو مجھ سے دور کر دیا، شیطان کے وسوسوں کو اللہ نے مجھ سے دور کر دیا. تو یہ بھی حدیث بالکل واضح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اردو سپیکنگ کئی علماء کرام اس سے بھی روکتے ہیں، جبکہ یہ وہ چیز ہے جس کی رہنمائی کس نے کی ہے، نبی علیہ السلام نے، اور صحابی نے عمل کیا اس کے اوپر، اور ان کو فائدہ بھی ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان ہماری نماز، ہماری تلاوت دونوں کو پسند نہیں کرتا، دونوں کے معاملے میں وسوسے ڈالتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے. اور اس شیطان کا نام کیا، خنزب، اور یہ غیبی چیز ہے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ہم نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے، کس نے بتایا ہے، نبی علیہ السلام نے غیبی بات بتائی ہے، اور ہمیں معلوم ہوگی آپ کے ذریعے. اچھا، اب مجھے پتا چل گیا شیطان کو کیا کہتے ہیں جی، تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا؟ نہیں، مجھے غیب کی کافی باتیں معلوم ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے. جنت میں نے نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، جہنم نہیں دیکھی، قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حوض کوثر نہیں دیکھا، روزے قیامت جو میزان ترازو ہوگا وہ نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا، لیکن تمام غیبی چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ غیبی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں کس کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب غیبی باتیں معلوم ہو گئیں تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا؟ بالکل نہیں. آپ عالم الغیب ہو گیا؟ بالکل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبی علم سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ ہو. تو اس لیے عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کے دوران اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، اور نماز کے دوران ہی 3 دفعہ پھونک کے ساتھ، ہلکی تھوک کے ساتھ پھونکا جائے گا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جناب عثمان نے عمل کیا تو انہیں فائدہ ہوا، اور اگر میں اس پہ عمل کروں فائدہ نہ ہو تو نقص مجھ میں ہے، وظیفے میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے گناہ ایسے ہوں جن کی مجھے سزا مل رہی ہو،
ہو سکتا ہے میں حرام کھاتا ہوں، حرام جو ہوتا ہے حرام کھانا یہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، دیگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، ورنہ وظیفہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب باب نمبر 5 کیا؟ باب السہوی، نماز میں بھولنے کے بارے میں۔ تو پہلا باب ہم نے پڑھا، اس کا کیا تعلق تھا ہماری فصل سے؟ اس کا تعلق یہ تھا کہ نماز میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں نا، یہ پھونکنا ہلکی تھوک کے ساتھ، یہ نماز میں عمل ہے تو یہ جائز ہے۔ اب ہے باب السہوی، بھولنا، نماز میں بھولنا۔ حدیث نمبر کیا؟ 469 469 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن بحینہ، روایت ہے عبداللہ بن بحینہ سے، بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے، ورنہ یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مالک الازدی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نماز پڑھائی، کن کو؟ صحابہ کو۔ کون سی نماز؟ الظہر، ظہر کی۔ فقام فی الرکعتین الاولیین، تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے۔ کرنا کیا تھا؟ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے تشہد کرنا تھا، التحیات پڑھنا تھا، لیکن آپ بیٹھنے کے بجائے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے۔ فقام فی الرکعتین الاولیین، تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے، لم یجلس، بیٹھے نہیں۔ فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز مکمل کر لی۔ وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے۔ تو کبرا، تب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ اکبر کہا، وہو جالس، جب کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے بیٹھے تحیات میں بیٹھے بیٹھے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ فسجد سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کیے۔ کون سے سجدے؟ سہو کے سجدے۔ بھول، کیا بھولے تھے؟ پہلا تشہد بھول گئے تھے، اور پہلا تشہد نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب سے زیادہ اہمیت والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ارکان، جن کو ہمارے ہاں فرائض بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو ارکان کی اہمیت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ واجب ہے کہ رکن ہے؟ رکن ہے۔ سورہ فاتحہ رہ گئی تو سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا۔ اتنی بڑی غلطی ہے کہ سورہ فاتحہ کا متبادل سجدہ صاحب نہیں ہو سکتا۔ کسی رکعت میں آپ نے 2 سجدوں کی بجائے 1 سجدہ کر لیا اور سجدہ صاحب بعد میں کر لیا، کام چل جائے گا؟ نہیں، وہ رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ رکوع آپ بھول گئے، رکوع نہیں کیا آپ نے، تو رکوع، سجدہ، سورہ فاتحہ، یہ چیزیں ارکان ہیں، لیکن پہلا تشہد جو ہے وہ کیا؟ واجب ہے۔ تو سجدہ صاحب سے کام چل سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کیا؟ جب آپ پہلا تشہد بھول گئے تو اب آپ نے کیا کیا؟ 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے۔ یعنی کہ آپ اور صحابہ کرام التحیات پڑھ چکے ہیں، درود شریف پڑھ چکے ہیں، دعائیں پڑھ چکے ہیں، سلام پھیرنے کا وقت تھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کامل اور مکمل انسان ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ بھی بھول جاتے تھے، اور یہ آپ کے بشر ہونے کی نشانی ہے، یہ آپ کے انسان ہونے کی علامت ہے، اگرچہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ لیکن یہ بھولنا کس چیز میں تھا؟ یہ عمل میں بھولنا تھا، تبلیغ میں نہیں۔ اللہ کا پیغام ویسے پہنچایا جیسے اوپر سے نازل ہوا تھا، نماز کا طریقہ ویسے بتایا جیسے اوپر سے نازل ہوا تھا۔ نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے بھولنے والے نہیں تھے، تبلیغ میں بھولنے والے نہیں تھے، لیکن اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے بعد میں کسی ایک نماز میں آپ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔
حدیث نمبر 470 470 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا. حدیث کے راوی کون ہے صحابہ کرام میں سے؟ جناب ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، احدا صلاۃ، کون سی نماز؟ عشی سے مراد ہے زوال کے بعد جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، زور اور اثر مراد ہیں. زوال کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز آپ نے پڑھائی، ان کی یا زور تھی یا اثر تھی. بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں صاف صاف آیا کہ زور کی نماز تھی، دوسری روایت میں صاف صاف آیا کہ وہ اثر کی نماز تھی. تو اس میں بھول ہوئی ہے راوی سے، پتہ نہیں چل رہا کہ زور کی نماز تھی یا اثر کی نماز تھی. بہرحال ان دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی. قال ابن سیرین، امام ابن سیرین کہتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا جی اچانک؟ جناب ابو ہریرہ سے حدیث کس نے سنی ہے؟ ابن سیرین نے. امام محمد ابن سیرین، وہ جو خوابوں کے معاملے میں بڑے مشہور ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، یہ وہ ابن سیرین ہے. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ سماہا ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ نے اس نماز کا باقاعدہ نام لیا تھا، یعنی کہ ابو ہریرہ نہیں بولے، میں بول گیا ہوں. وہ زور کی نماز تھی یا اثر کی، کون بولا؟ ابن سیرین کہتے ہیں میں بولا ہوں، ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام لیا تھا. تو ابن سیرین کہتے ہیں سماہا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے اس نماز کا نام لیا تھا، ولکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا ہوں. ہم کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ کسی اور کے اوپر. یہاں ابن سیرین ذمہ داری خود قبول کر رہے ہیں. دوسری جانب ایسی روایات پڑھ کر احادیث کے اوپر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیں حدیث بیان کرنے والے راویوں نے کتنی احتیاط کی ہے. میرے جیسا کوئی ہوتا تو کام چلا لیتا، بھئی زور ہوگی اثر ہوگی، کسی ایک کا نام لے دیں بس ٹھیک ہے، بھول بھی گئے تو کیا ہوا، زور کا نام لے لیں یا اثر کا. تو یہ وہ سوچتا ہے جس میں تقویٰ پرہیزگاری نہ ہو. وہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اس لیے بڑی امانت سے بتا دیا کہ ان دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، ابو ہریرہ نے اس کا نام لیا، میں بھول گیا ہوں. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ. فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. زور کی نماز کتنی رکعتیں ہوتی ہے جی؟ اور اثر کی بھی 4. تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، مسجد میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی جانب. مسجد میں ایک لکڑی تھی، اس کا سہارا لے کے آپ کھڑے ہو گئے. فتقا علیہا، اس پہ آپ نے ٹیک لگا لی. کأنہ غضبان، اس انداز سے کھڑے تھے گویا کہ آپ ناراض ہیں، گویا کہ آپ غصے میں ہیں. ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کس پہ رکھا؟ بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا. وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی. کیا کی؟ تشبیک کی. اب آپ کہیں گے تشبیک کیا چیز ہے، اس کا ترجمہ کریں. یہاں پہ پہلے تو میں یہ آپ سے شکوہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ میرے جیسے کسی طالب علم سے سوال کرتے ہیں تو سوال میں اگر 100 لفظ ہیں تو اس میں سے 30 انگلش کے ہوتے ہیں. 30 کس کے ہوتے ہیں؟ انگلش کے. اور پھر اگر وہ میرے جیسا کو پوچھ لے بھی اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو آپ ذہن میں سوچتے ہیں مولوی کو جہر ہی لگتا ہے، پڑھا لکھا مولوی نہیں ہے، سکالر قسم کا نہیں ہے. اچھا اگر یہی انداز ہم آپ کے ساتھ اختیار کریں کہ ایسے ہی ہم حدیث کا ترجمہ کریں، جی آپ نے تشبیہ کی، تو بتائیں آپ کا کیا بنے گا؟
تو یہ انداز درست نہیں ہے. جب اردو میں بات ہو رہی ہے تو آپ اردو میں ہی بات کریں. چلیں، ورنہ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں اور انگلش کے بہت سارے الفاظ اس میں داخل کر دیتے ہیں، تو عالم دین جواب دے تو عربی کے بہت سے الفاظ داخل کر دے گا، تو نہ آپ سمجھیں گے نہ وہ سمجھے گا. تو برل وشبک بین اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان کیا کی؟ تشبیہ کی، یعنی کہ اپنی انگلیوں کا جال بنایا. انگلیوں کا کیا بنایا؟ جال. یعنی کہ انگلیاں ایک دوسری میں داخل کر دی. یہ ہے تشبیہ. اور یہ تشبیہ نماز میں منع ہے. یہ تشبیہ نماز میں منع ہے. کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ ہر وقت منع ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ منع کب ہے؟ نماز میں. اور اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کہ وضو کر کے جب مسجد میں آؤ تو راستے میں تشبیک نہ کرو، یعنی کہ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالو. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، الفاظ آپ کے ایسے نہیں ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ جس نے وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا اور راستے میں اس نے تشبیک نہ کی تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا. فرمایا تشبیک نہ کی، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کیونکہ وضو کر کے مسجد میں آنے والا نماز کے حکم میں ہے، یعنی کہ ابھی نماز اس کی شروع نہیں ہوئی، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے نیکیاں اسے پہلے ہی ملنا شروع ہوگی، گویا کہ وہ نماز میں ہے. تو اس لیے جب آپ نماز کے حکم میں ہیں تو آپ کو تشبیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی کام آپ نہ کریں. جب یہ نماز سے پہلے اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ آپ نماز کے حکم میں ہیں، تو باقاعدہ نماز میں کیسے اجازت ہوگی؟ تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے تشبیہ کی کیونکہ آپ کیا کر چکے تھے؟ آپ تو اپنی طرف سے سلام پھیر چکے تھے. وشبک بین اصابعہ، تو آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ کی. ووضع خطہ الایمن، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے دائیں رخسار کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ رکھا. یہ کیسے ہوگا؟ ایسے. یہ دیکھیں، رخسار کون سا آپ کا؟ دایاں، اور ہتھیلی کون سی؟ بائیں. یہ دیکھیں، اور ہتھیلی کی بار والی جانب جو ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے دائیں رخسار کو رکھا ہے. پشت یعنی کہ ہتھیلی کی پشت یہ ہوئی نا، اس انداز سے. ووضع، اور آپ نے رکھا خط الایمن، اپنے دائیں رخسار کو علی ظہر کفہ الیسری، اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ. وخرجت السرعان من ابواب المسجد، جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے. اس سے پتہ چلا نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ اذکار کیے بغیر آپ مسجد سے جا سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے. جب تک آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے. کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرما. فرشتوں کی دعائیں فری میں مل رہی ہیں. اور میرے وہ بھائی جو سمجھتے ہیں کہ جگہ تنگ ہوتی ہے اس لیے وہ پچھلی صف میں آ جاتے ہیں، وہ بھی بات دھیان سے سنیں بڑی توجہ سے. آپ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کر اگر جگہ میں تنگی محسوس کر رہے ہیں تو آپ آگے ہو جائیں، سجدے والی جگہ پہ ہو جائیں. سجدے والی جگہ کس کی ہے؟ آپ کی نماز کی جگہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ پیچھے جائیں، وہ تو آپ کی نماز کی جگہ نہیں ہے. تو آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رہیں تاکہ فرشتوں کی دعائیں آپ کو مسلسل ملتی رہیں. تو برحال یہ لوگ نکل گئے، جن کو جلدی تھی وہ نکل گئے. آج بھی اگر آپ نے آفس جانا ہے، بڑی مشکل سے 10 منٹ کے لیے چھٹی لے کر آئے ہیں یا کوئی اور محنت مزدوری کر رہے ہیں، آپ جلدی جانا چاہتے ہیں، گناہ نہیں ہے، آپ چلتے ہوئے بھی اذکار کر سکتے ہیں، راستے میں بھی کر سکتے ہیں. تو تیز رفتار لوگ جو تھے، جلد باز جو لوگ تھے، وہ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے. فقالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جو لوگ رہ گئے تھے، جو لوگ رہ گئے تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا قاصرۃ الصلاۃ، نماز میں کمی ہو گئی ہے. ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں نماز میں کمی ہو گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے.
ورنہ آپس میں ایسے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو پتا چل جاتا کہ اللہ کے رسول تو بھول گئے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے تو بھول گئے۔ وفی القومی، اور لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے، وفی القوم ابو بکر و عمر، لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ فہابا ان یکلمہ، تو انہوں نے ہیبت محسوس کی اس معاملے میں کہ آپ سے کلام کریں، آپ سے گفتگو کریں، ان کے ابو بکر و عمر کو بھی جرت نہیں ہو رہی، جسارت نہیں ہو رہی کہ آپ سے پوچھیں اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ فہابا یکلمہ، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کے دلوں میں کتنا احترام تھا، کتنا جلال تھا، کتنی آپ کی ہیبت تھی۔ ابو بکر عمر جیسے لوگوں کو جرت نہیں ہو رہی بات کرنے کی۔ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، اور لوگوں میں ایک آدمی تھا فی یدیہ، جس کے ہاتھوں میں طول کیا تھی؟ لمبائی تھی، یعنی کہ اس کے ہاتھ باقی لوگوں کے مقابلے میں کچھ لمبے تھے، اس لیے اس کو کیا کہتے تھے؟ ذو الیدین، یعنی کہ لمبے ہاتھوں والا۔ یقال لہ ذو الیدین، اسے کہا جاتا تھا ذو الیدین، دو ہاتھوں والا۔ تو کیا باقی لوگ ہاتھوں والے نہیں ہیں؟ مراد یہ ہے کہ لمبے ہاتھوں والا۔ قال، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بھول سکتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں، باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے؟ تو کیا عقیدہ ہوا صحابہ کرام کا؟ بھول سکتے ہیں۔ کیا آپ بھول گئے ہیں ام قصرت الصلاۃ، یہ نماز کم ہو گئی ہے؟ لیکن میں پھر بتا دوں، تبلیغ کے معاملے میں اللہ نے آپ کو بھولنے والا نہیں بنایا۔ قال، تو آپ نے کہا لم انسا، نہ میں بھولا ہوں، ولم تقصر، اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں بھول سکتا ہوں تو تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے، تم نے بھولنے کی نسبت میری طرف کی ہے، تمہارا تو عقیدہ ہی غلط ہے، تم تو کافر ہو گئے ہو، تم تو گستاخ ہو گئے ہو۔ یہ نہیں آپ نے کہا، یہ کہا کہ اس موقع پہ میں بھولا نہیں، لم انسا، میں نہیں بھولا، ولم تقصر، اور نہ ہی نماز میں کمی ہوئی ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکما یقول ذو الیدین، کیا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول ذو الیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فتقدم، تو آپ آگے بڑھے، فصلی ما ترک، تو آپ نے وہ نماز پڑھائی ما ترکا، جو آپ چھوڑ چکے تھے۔ کتنی رکعتیں چھوڑ دی تھی آپ نے؟ 2۔ ثم سلم، پھر آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا۔ ثم کبرا، اب 4 رکعتیں ہو گئی ہیں، سلام پھیر لیا ہے۔ ثم کبرا، پھر آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا۔ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے صاحب کے سجدے کیے تھے، اس دوسری حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کر رہے ہیں۔ تو ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، وسجدا، اور آپ نے سجدے کیے، مثل سجود ہی، اپنے عام سجدوں کی طرح، او اطول، یا ان سے بھی لمبے سجدے۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، کس سے؟ سجدوں سے۔ وکبر، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا، سر اٹھا کے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہاں، یہ ابھی آپ نے پہلا سجدہ کیا ہے، یعنی کہ دوبارہ پیچھے آئیں کہ فصلی ما ترک، آپ نے وہ نماز پڑھائی جو آپ چھوڑ چکے تھے۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، وسجد، اور سجدہ کیا، مثل سجود ہی، اپنے عام سجدے کی طرح، او اطول، یا اس سے لمبا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، وکبر، اور کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا، وسجد، اور آپ نے سجدہ کیا، مثل سجود ہی اطول، اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا۔ اب کتنے سجدے ہو گئے؟ 2۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، کس سے؟ دوسرے سجدے سے۔ وکبر، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا۔
اب یہاں پہ سلام پھیرنے کا تذکرہ نہیں آیا، ایسے ہی ہے نا. تو آگے آتا ہے فربما سألوہ، تو بعض دفعہ انہوں نے اس سے سوال کیا. کنہوں نے کس سے سوال کیا؟ ابن سیرین کے شاگردوں نے ابن سیرین سے سوال کیا. سمجھ رہے ہیں؟ محمد ابن سیرین کے شاگردوں نے محمد ابن سیرین سے سوال کیا کہ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. فیقول، تو وہ کہتے کون؟ ابن سیرین، نبئت، مجھے بتایا گیا ہے کہ ان عمران ابن حسین قال، کہ عمران بن حسین نے کہا ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. یعنی کہ یہ حدیث تھی ابن سیرین نے کس سے لی تھی؟ جناب ابو ہریرہ سے. لیکن یہ جو آخری لفظ ہے کہ پھر آپ نے سلام پھیرا، یہ کس سے لیا ہے؟ عمران بن حسین، دوسرے صحابی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں سلام پھیرا جائے گا، سلام بھی ہوگا، تب جا کے سجدہ سہو آپ کے مکمل ہوں گے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز میں آگے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں. اور تبلیغ کے معاملے میں آپ معصوم ہیں، کبیرہ گناہوں کے معاملے میں آپ معصوم ہیں، کفر و شرک سے آپ معصوم ہیں. لیکن نماز میں تشہد آپ پہلا بھول گئے، اور کبھی آپ نے 4 رکعتوں کی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی. تو یہ کبھی کبھی ہوا ہے. تو ایسی بھول جو ہے وہ آپ سے سرزد ہوئی ہے، اور یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہے. دین اللہ کا جو آپ نے پہنچایا اس میں کوئی بھول نہیں ہے، قرآن جو پہنچایا اس میں کوئی بھول نہیں ہے، اور مسئلے جو آپ نے بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، ان میں کوئی بھول نہیں ہے. لیکن وہ نماز جو آپ بتا چکے، جس کا طریقہ واضح کر چکے، اس پہ عمل کرتے ہوئے کبھی تشہد آپ بھول گئے ہیں، یا 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہے، یا 5 رکعتیں آپ نے پڑھا دی ہیں، تو ایسا ہوا ہے، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور یہ آپ کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. اگر توہین و گستاخی ہوتی تو صحابہ کرام کی احادیث کبھی بھی بیان نہ کرتے، اور امام بخاری، امام مسلم جیسے عظیم امام ایسی احادیث کو اپنی کتب میں درج نہ کرتے. تو اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس بارے میں ایک حدیث رہ گئی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. فی الحال ہم نے سجدہ سہو کے تعلق سے 2 طریقے پڑھ لیے ہیں، اور چونکہ ٹائم آپ کا ہو چکا ہے، اس لیے میں یہیں پہ گفتگو روکتا ہوں. جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.